बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। तीन अहम खबरें हैं जिसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से है, जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर एक मकरूह किस्म का प्रोपेगेंडा करते हुए नहायत ही संगीन और मकरूह किस्म का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ये इल्ज़ाम क्या है, इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से इमरान खान को दूर किया जा रहा है लोगों से और किस तरह से इंटरनेशनली आलमी सतह पर इमरान खान के इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस तफसील के अलावा अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ मियाँ शहबाज शरीफ साहब से एक मुलाकात की है। उस मुलाकात के अंदर सब कुछ बड़ा अच्छा रहा, अच्छा की रिपोर्ट आई, मगर अली अमीन गंडापुर की वफादारी इमरान खान साहब के साथ जो है उसके ऊपर कई सवालात उठ रहे हैं। जो मेरे पास इत्तला है उसके मुताबिक पीटीआई के अंदर इस वक्त एक दरार पड़ी है इस अहम मुलाकात के बाद। आधे लोग इसके हक में थे, आधे इसके मुखालफत में हैं। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपना सामान बांध लिया है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आके कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि उनकी खुशी की वजह सिर्फ अदालती रिलीफ नहीं बल्कि वजारत उस्मा की कुर्सी पर बैठना भी था। अब चूंकि ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हुई तो इसलिए उन्होंने अपना सामान बांध लिया। करने क्या जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, ये भी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मगर आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। खबर यहाँ से शुरू करते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर हैं। और इमरान खान साहब की बाकायदा जिस तरह मुलाकातों का सिलसिला है उसको रोक दिया गया, उसको फ़िलहाल रोक दिया गया है। और बड़े लोगों ने बात की कि बैरिस्टर गौहर तो मिलकर आए हैं। अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के केस के ऊपर 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर समाअत थी, बुशरा बीबी भी वहाँ पर थी। और इसी केस को सामने रखते हुए अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर साहब गए थे, हलीमा खान साहिबा गई थी और वहाँ पर एक सरसरी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, मगर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त हुकूमती सतह पर एक मकरूह किस्म की मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसमें सरासर नुकसान पीटीआई का तो होगा मगर इमरान खान साहब को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और वो ये मकरूह प्रोपेगेंडा या मकरूह मुहिम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है कि एक ख़त उन्होंने पहले IMF को लिखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कर्ज ना दिया जाए। उसके क्या शिकें थी, उसके क्या मामलात थे वो हमारे सामने हैं। मगर अभी इमरान खान साहब के ऊपर जेल से बैठ के एक दूसरे ख़त के हवाले से बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया है। जो वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है और जिसकी तरदीद पीटीआई की तरफ से आ रही है। इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त GSP+ स्टेटस है और ये यूरोपीय यूनियन को कहा गया कि जी इमरान खान ने ख़त लिखा है और इस ख़त के अंदर कहा गया है कि ये स्टेटस ख़त्म कर दिया जाए। इसकी तफसील की तरफ जाऊंगी मगर मैं मुख्तसर लोगों की समझ के लिए इसको बता दूं कि GSP+ स्टेटस होता क्या है। आप यूरोप जो हमें एक ख़ास किस्म की राय देता है मामलात के ऊपर, ये वो स्टेटस होता है। और ये स्टेटस 2008 से 2013 की गवर्नमेंट के दौरान मिला और इस स्टेटस को दिलवाने में शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब इस ख़त के हवाले से अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ सियासतदान अपनी सियासत की खातिर रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और तहरीक इंसाफ ने इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने के लिए मकरूह मुहिम शुरू कर रखी है। पाकिस्तान का GSP+ का दर्जा वापस लेने के लिए यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखा गया है और पीटीआई के जो तर्जुमान हैं उनको जेल से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिदायत मिल रही है। यानी कि वो सीधा कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बाकायदा तौर पे हिदायत जारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को या उसका भट्टा बिठाने के लिए, बची कुची इकॉनमी का भट्टा बिठाने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी जुगाड़ लगाया जाए, चाहे वो IMF को ख़त लिखना पड़े या चाहे वो यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखना पड़े। ये अताउल्लाह तारड़ साहब के हवाले से गुफ्तगू सामने आई। लेकिन इसके ऊपर जो पीटीआई का रिएक्शन आया है, उनका रद्द अमल आया है, वो कह रहे हैं ना तो कोई ऐसा ख़त लिखा गया है, ना ऐसा ख़त लिखने के हवाले से किसी किस्म का कोई इरादा है। फिर वो ये कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम की कामयाबी के लिए काविशें बानी पीटीआई ने कितनी की वो भी सबके सामने है और अगर हमें IMF का प्रोग्राम ताख़ीर से मिला तो उसके वजह इमरान खान साहब नहीं थे बल्कि इसाक डार साहब की नाअहली थी। ये इस ख़त के हवाले से भी चीज़ सामने आई है और ये अभी तक सिर्फ अताउल्लाह तारड़ साहब ऐसी बात कर रहे हैं, कहीं से कोई चीज़ मुसद्दका नहीं है कि इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा किया है। अगर ऐसा हो जाता है
تو یہ پورے پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہو جائے گا. یہ جو خاص قسم کی رائت ہمیں یورپ دیتا ہے وہ بالکل آؤٹ ہو جائے گی. یہاں پر معاملات بگاڑ کی طرف چلے جائیں گے. تو اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کہا کہ قریشی صاحب نے یہ اسٹیٹس دلوایا تھا، تو اب کیوں پی ٹی آئی چاہے گی کہ یہ اسٹیٹس واپس لے لیا جائے. اور عمران خان کے اوپر یہ جو الزام ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے ہدایات جاری کرتے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے. وہ اپنے لیگل کیسز کے حوالے سے اور سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد ہم نے یہی دیکھا کہ مفاہمت نہیں، مزاحمت ہو رہی ہے، مسلسل مزاحمت ہو رہی ہے. وہ ووٹ کے اوپر مزاحمت ہو رہی ہے، وہ عہدوں کے اوپر مزاحمت ہو رہی ہے، وہ حق کے اوپر مزاحمت ہو رہی ہے. اس مزاحمت کے اندر جو پی ٹی آئی کا پوسٹر فیس تھا وہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب، جو اس وقت خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں. اور علی امین گنڈاپور صاحب نے شہباز شریف صاحب کی جو حلف برداری کی تقریب تھی اس میں وہ شامل نہیں ہوئے. ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے وہ نہیں تشریف لے کر آئے. شہباز شریف صاحب کے پی کے میں گئے مگر علی امین گنڈاپور صاحب نے ان سے ملاقات نہیں کی. اور علی امین گنڈاپور صاحب شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو چوک چوراہے میں گفتگو کرتے رہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاست کا ایک وتیرہ ہے. اس کے اندر جتنے مرضی الزامات لگا دیے جائیں، جتنی مرضی سیاست میں گھٹیا گفتگو کر لی جائے. یہاں تو سڑکوں پر گھسیٹنے سے لے کر پیٹ پھاڑنے تک اور چوک میں الٹا لٹکانے تک یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ سارے شیر و شکر ہو گئے. یہ اسی سیاست کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو کی برہنہ تصاویر کو پھینکا گیا، اسی سیاست میں، اسی ملک میں. مگر ان کی تصویریں جہاں سے پھینکی اور جس نے پھینکی آج انہی کے ساتھ جفیاں بھی ہو رہی ہیں، انہی کے ساتھ ایک میز میں بیٹھ کے کھانا بھی کھایا جا رہا ہے. تو پھر میرا خیال ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے معاملات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. فرق کہاں پر آیا؟ فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایجنڈے کے اوپر کھڑے ہیں، ایک پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں اور ان کا معاملہ ہے کہ ووٹ چوروں سے بات نہیں ہوگی. علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب سے کچھ روز پہلے ایک ملاقات کی تھی. اس ملاقات کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا اور ان کی جو سخت زبان تھی وہ سب نے سنی تھی. لیکن اب دوسری ملاقات ہونی تھی تو پنجاب حکومت کی طرف سے وہ روک دی گئی کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، تو ابھی فی الحال آپ اس ملاقات کو پوسٹ پون کر لیں. آج اچانک سے ایک خبر آئی اور اس خبر کے اندر بڑی ہنسی خوشی والی ایک ملاقات کی تصویر جاری ہوئی. پھر ہنسی خوشی والی احسن اقبال امیر مقام کے ساتھ علی امین گنڈاپور نے پریس ٹاک کی اور یقین دلایا کہ وزیر اعظم نے ان کے تمام چیزوں کو مان لیا. کیا علی امین گنڈاپور نے شہباز شریف صاحب کو اپنا وزیر اعظم مان لیا؟ کیونکہ وہ تو کہتے تھے یہ میرے وزیر اعظم نہیں ہیں. چلیے کچھ دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ سارے کام عمران خان صاحب کی ہدایات کے اوپر کیے ہوں گے، مگر صرف کیا علی امین صاحب کو یہ ساری ہدایات کیوں پتہ تھی؟ باقی لوگوں کو کیوں نالج میں نہیں لائی گئی؟ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر دو پوزیشنز ہیں. ایک پوزیشن یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے وفاداری تبدیل کی ہے اور انہوں نے اپنی پوسٹ بچانے کے لیے کہ کہیں مجھے وزیر اعلیٰ کی کرسی سے نہ اٹھا دیا جائے، کہیں کے پی میں میرا اقتدار چھین کے یہاں پہ گورنر رول نہ لگا دیا جائے، کہیں یہ کے پی جو صوبہ ہے اور یہ جو تھیری چل رہی ہے کہ اسے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے کر دیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان کا جو نظریہ اور ان کا ایک موقف تھا کہ چوروں سے ہاتھ نہیں ملانا، وہ انہوں نے دفن کر دیا. ایک پی ٹی آئی میں یہ پوزیشن ہے. دوسری پوزیشن یہ ہے کہ 1500 ارب کے واجبات ہیں جو خیبر پختونخوا کے ابھی کلیئر ہونا باقی ہیں. کیا صرف اپنی ذاتی انا کو دیکھا جائے گا یا جو خیبر پختونخوا کے اندر عوام بستے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا؟ اور اپنی انا اور ضد کو مارنے کے بعد ہی آپ عوام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک نظریہ ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے بعد ہی علی امین نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں شہباز شریف صاحب سے ملنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر فیڈریشن کے بغیر کس طرح سے صوبہ چل پائے گا. دوسری بات، صوبہ اپنے تئیں کیسے چل پائے گا؟ صوبہ کوئی حکومت نہیں ہوتا، ایک صوبہ ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کو مدد معاونت جو درکار ہوتی ہے وہ وفاق سے ہوتی ہے. چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے علی امین گنڈاپور صاحب نے عوام کے لیے قدم اٹھائے. اس وقت پی ٹی آئی میں بنتا ہے کہ دو چیزیں ہیں اور اس کے معاملے کے اوپر لوگوں کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آدھی عوام یہ سوچ رہی ہے کہ خان صاحب کے نظریے کو دفن کیا گنڈاپور صاحب نے، اور آدھی عوام یہ سوچ رہی ہے نہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے یہ سارا کچھ کیا. اس کے اوپر کلیئرٹی آنی چاہیے. دوسری بات جو سب سے عام خبر ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے متعلق ہے. نواز شریف صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کہ 2/3 اکثریت مسلم لیگ نواز کے پاس نہیں تھی اور نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا
وہ بڑا سخت ہو گیا تھا. اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا. اب نون لیگ کی جو پوزیشن ہے، پارٹی پوزیشن ہے، مخصوص نشستیں ملنے کے بعد اس وقت ان کے پاس 2/3 اکثریت آ چکی ہے اور وہ اس وقت نون لیگ ایک مضبوط پوزیشن پہ ہے. اس مضبوط پوزیشن کے بعد پارٹی میں جو نواز شریف صاحب کا کیمپ ہے اس کے یہ فیصلہ کیا اور پارٹی کے اندر گفتگو کی اور نواز شریف صاحب سے بھی ڈسکس کیا گیا کہ شہباز شریف صاحب کی بجائے آپ کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے اور آپ کی خواہش تھی کہ ہم مضبوط جماعت اور مضبوط پوزیشن کے ساتھ ہی گورنمنٹ میں آئیں گے، تو اب ہماری پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے، تو اب آپ وزیر اعظم بن جائیں. یہ خبر بہت اوپر تک چلی گئی. میں شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہی، یہ خبر بہت اوپر تک چلی گئی. پھر نواز شریف صاحب کو پیغام بھجوایا گیا کہ آپ پنجاب کے معاملات سے اور وفاق کے معاملات سے خود کو دور رکھیں، الگ رکھیں. اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایسی صورت میں صرف لاہور شہر کے ہی حلقے کھول دیں گے. پنجاب تو پورا دور کی بات ہے، صرف لاہور شہر کے حلقے کھول دیں گے تو ایسی صورت میں جو ہوگا اس میں پنجاب کے اندر بھی آپ کی حکومت باقی نہیں بچے گی. پھر کون سے وزیر اعظم، کہاں کے وزیر اعظم؟ یا تو آپ 10 کلو کے آٹے کے تھیلے تک محدود رہ جائیں، ورنہ آپ کا جو شوق ہمیشہ رہا ہے مری یا لندن، تو وہاں پر اپنا سامان باندھ لیں. خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اب یہ سوچا ہے کہ رسوائی تو بہت ہو چکی ہے، تو اب سامان پیک کر لیا جائے. غالب امکان ہے کہ رمضان کے بعد، عید کے فوری بعد نواز شریف صاحب لندن کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور حسن حسین کو بھی مکمل کلیئر کرانے کے لیے پاکستان بلایا گیا ہے. اور ممکن ہے کہ عید کے فوراً بعد بیٹے اور والد گرامی یہ تمام ایک ساتھ لندن کی اڑان بھر لیں. اور ویسے بھی نواز شریف صاحب نے پاکستان کی عدالتوں میں جو اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے اس کے مطابق تو ان کا علاج چلتا رہے گا، اور یہ ایک ایسا علاج ہے جو لندن میں بھی ہوگا، پاکستان میں بھی ہوگا. پہلے پاکستان پہ اعتبار نہیں تھا تو لندن پہنچ گئے تھے، اب پاکستان میں بھی علاج آدھا ہو سکتا ہے، آدھا لندن میں بھی ہو سکتا ہے. تو نواز شریف صاحب نے واپسی کا ٹکٹ کٹا لیا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.